Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of viewers and students. I am Tokir Abid from the floor of ISET Academy. Ji students, second year of intermediate, I mean FA, FSC, ICOM, ICS, ان تمام کلاسز کا سیکنڈ ایئر انگلش، اور اس میں ہیروز ہم لوگوں نے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. آج کی ہماری ویڈیو جو ہے یہ سیکنڈ ہیرو ہے اس کا، اور اس کا ٹائٹل ہے آپ کے اس ہیرو کے کمپلیٹ لیسن کا ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا، اور اس کو لکھا ہے جی ایف لیم نے. آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سیکنڈ ہیرو کے کویسچن آنسرز اور اس سے پہلے سادہ الفاظ میں اس کی سمری جو ہے وہ بیان کریں گے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ ریسیو کر سکیں. جی تو اسٹوڈنٹس ہم شروع کرتے ہیں. ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا یہ ایک ایڈونچر ہے. جی ایف لیم نے اس کو لکھا. اس مضمون میں مصنف جو ہے یہ میں بتا دوں تھوڑا سا، اس کا نام ہے کرسٹوفر. اس کو اتفاق ہوا کہ اس نے سہارا کا سفر کیا اور وہ اپنی اس داستان کو بیان کرتا ہے. صحرائے سہارا افریقہ کے تقریباً تمام طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ برطانیہ عظمیٰ سے جسامت میں کئی گنا بڑا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں، کوسچن بھی ہے یہ والا کہ سہارا یہ صحرا کا نام ہے، ڈیزرٹ کا نام ہے سہارا جو افریقہ میں ہے. جو انگلینڈ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو اٹھا کے آپ سہارا کے سینٹر میں رکھ دینا تو سائز میں یہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ گم ہو جائے گا کہیں. مطلب سہارا بہت بڑا ڈیزرٹ ہے. تو کرسٹوفر نے اپنا سفر ایک چھوٹے سے گاؤں بوساد سے ٹرک کے ذریعے شروع کیا. تینوں آدمی ٹرک میں بیٹھ گئے. وہ 20 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہے تھے. خوش قسمتی سے ایک فوجی اسلحہ بردار ٹرک وہاں سے گزرا. کرسٹوفر نے خوشامد کر کے ٹرک میں جگہ لے لی. انہوں نے کرسٹوفر کو ایک چھوٹے سے قصبے گردایا میں چھوڑ دیا. گردایا میں بے شمار مکھیاں تھیں اور یہ چپکنے والی مکھیاں تھیں. بعد ازاں کرسٹوفر ایلگولیا کے شہر میں پہنچ گیا. ایلگولیا وسیع صحرا میں ایک نخلستان ہے. یہاں پر پانی کے کنویں موجود تھے. کرسٹوفر وہاں خوب نہایا. وہاں پر آرام کرنے کے بعد کرسٹوفر ان صلاح کے شہر کی طرف روانہ ہوا. ان صلاح سے تمن راست کا سفر ایک اور ٹرک کے ذریعے کیا. یہاں پر وہ پروفیسر بلنگرنن سے ملا جس نے اس کی بہت مدد کی. یہاں سے آگے اس نے اونٹ کی پشت پر سفر کیا. مصنف کا یہ سفر بہت خطرناک مرحلہ تھا. اس نے کافی پانی اور خوراک کا ذخیرہ ساتھ لے لیا. 2 یا 3 دن بعد وہ ایک چھوٹے سے قافلے سے ملا. پانی کے کنویں کی طرف بڑھا لیکن یہ کنواں خشک ہو چکا تھا. پھر وہ ایک اور کنویں کی طرف گیا لیکن یہ بھی خشک تھا. اس کا سامان ختم ہو چکا تھا. اس نے ایک اونٹ ذبح کیا اور اس کے معدے میں موجود سیال پیا. جس علاقے سے وہ گزر رہے تھے اسے موت اور پیاس کی وادی کہا جاتا ہے. راستے میں انہیں ایک طوفان کا سامنا کرنا پڑا. وہ اپنے اونٹوں کے پیچھے چھپ گئے. پھر وہ کدال پہنچ گئے جو ان کے سفر کا آخری قصبہ تھا. کرسٹوفر نے اپنا سفر جاری رکھا. آخر کار مشکلات کا مقابلہ کرتا ہوا وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا. یہ تو تھا ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا. یہ اس کا خلاصہ تھا. اردو میں مختصر الفاظ میں اور آسان الفاظ میں نے بیان کیا.
اب ہم اس کے کویشچن آنسرز کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کا فرسٹ کویشچن ہے گیو این آئیڈیا آف دا سائز آف دا سہارا. سہارا نامی صحرا کے حجم کا ایک آئیڈیا پیش کریں. ہاؤ ڈز اٹ کمپیئر ود انگلینڈ. اس کا انگلینڈ کے ساتھ کیسے موازنہ کیا جاتا ہے. تو اس کا آنسر ہے دا سہارا از اے ویری واسٹ ڈیزرٹ ان افریقہ. سہارا افریقہ میں ایک بہت وسیع صحرا ہے. اٹ از مینی ٹائمز دا سائز آف گریٹ برٹن. یہ برطانیہ کے سائز کا، انگلینڈ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، گریٹ برٹن بھی لکھ سکتے ہیں، مینی ٹائمز ہے. یہ جو صحرا ہے برطانیہ کے یعنی کہ گریٹ برٹن کے سائز کا مینی ٹائمز. مینی ٹائمز کا مطلب ہوتا ہے بہت گنا بڑا ہے. انگلینڈ از ویری اسمال اف کمپیئرڈ ود دس ڈیزرٹ. انگلینڈ بہت چھوٹا ہے اگر اس کا اس صحرا کے ساتھ موازنہ کیا جائے. کویسچن نمبر 2. وٹ ہیڈ کرسٹوفرز فاسٹر مدر ٹو ڈو ود. کرسٹوفر کی فاسٹر مدر کہتے ہیں رضائی ماں. یہ رضائی ماں ان کو کہا جاتا ہے جو دودھ پلائیں. وٹ ہیڈ کرسٹوفرز فاسٹر مدر ٹو ڈو. کرسٹوفر کی فاسٹر مدر نے یعنی کہ رضائی ماں نے کیا کیا ود ہز ڈیزائر ٹو سی ڈسٹینٹ پلیسز. جو وہ ڈیزائر کرتا تھا، خواہش کرتا تھا دور دراز کی جگہوں کو دیکھنے کی اس کے ساتھ. ان ہز چائلڈہڈ اپنے بچپنے میں کرسٹوفرز فاسٹر مدر یوز ٹو تھریٹن ہم. کرسٹوفر کی رضائی ماں اس کو ڈرایا کرتی تھی ٹو سینڈ ہم ٹو ٹمبکٹو کہ وہ اسے ٹمبکٹو بھیج دے گی. اور یہ ٹمبکٹو کیا ہے؟ اے سٹی ان سہارا. سہارا میں ایک گاؤں ہے. اور کب بھیجے گی؟ اف ہی گاٹ نوٹی، اگر اس نے شرارت کی. جب کرسٹوفر چھوٹا تھا تو اس کی جو رضائی والدہ تھی وہ اسے کہا کرتی تھی کہ اگر تم نے شرارتیں کی زیادہ تو میں تمہیں ٹمبکٹو بھیج دوں گی. اور ٹمبکٹو کیا چیز ہے؟ یہ ایک شہر کا نام ہے. ٹھیک ہے، کہاں پہ؟ سہارا میں. دا تھریٹ انسٹیڈ آف الارمنگ ہم. یہ جو دھمکی ہے بجائے اس کے کہ وہ اس سے خوفزدہ ہوتا، اس کو الارم ہوتا، وارننگ ملتی. اراؤزڈ اے کین ڈیزائر. ایک شدید خواہش جو ہے وہ پیدا ہوئی ان ہم، مصنف کے اندر، ٹو وزٹ ڈسٹینٹ پلیسز آف سہارا. سہارا کے دور دراز کے مقامات کو دیکھنے کی. کویسچن نمبر 3. ہاؤ ڈڈ ہی مینج ٹو گیٹ اے سیٹ ان دا ویپن کیریئر. اس نے اسلحے والی گاڑی میں کیسے سیٹ حاصل کی؟ یہ ٹرک تھا، اس کو انہوں نے ویپن کیریئر لکھا ہوا ہے. ویپن اسلحے کو بولتے ہیں، کیریئر کہتے ہیں اٹھانے والا. تو اسلحہ لے جانے والا ٹرک جو ہے اس میں اس نے کیسے سیٹ مینج کی؟ ہی ریکویسٹڈ دا فرینچ انچارج آف دا ویپن کیریئر. اس نے ویپن کیریئر کے فرانسیسی انچارج سے درخواست کی ٹو الاؤ ہم ٹو ٹریول ود them، کہ وہ اسے اجازت دے کہ وہ ان کے ساتھ سفر کرے. ہی پروڈیوسڈ اے پرمٹ فرام منسٹری آف وار. اس نے وزارت جنگ سے ایک اجازت نامہ پروڈیوس کیا، مطلب اس نے اس کو دکھایا ان کو دیٹ ہی کوڈ گو ٹو فرینچ ٹروپس، کہ وہ فرانسیسی سپاہیوں کے ساتھ جا سکتا تھا فار ہز آرٹیکل، اس کے آرٹیکل کے لیے. فرینچ فرانسیسی ٹروپس کہتے ہیں سپاہی. کویسچن نمبر 4. وٹ واز دا موسٹ نوٹسیبل فیچر. سب سے زیادہ قابل ذکر خد و خال کیا تھے آف دا ڈیزرٹ سٹی نیمڈ غردایا. ایک صحرائی شہر جس کا نام، اب اس کا نام آپ دیکھیں نا علاقے کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو آپ غارڈیا بھی بولتے ہیں، گارڈیا بھی بولتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا تلفظ غردایا سب سے بہتر ہے. تو وہاں پہ کیا خاص بات تھی اس شہر میں، کیا خاص خد و خال تھے اس کے؟ غردایا واز اے ٹپیکل ڈیزرٹ سٹی. غردایا ایک مخصوص قسم کا صحرائی شہر تھا. فلائیز ور ان پلینٹی دیئر. وہاں پہ مکھیاں بکثرت پائی جاتی تھیں. اٹس فلائیز ور ایون مور نیومرس. اس کی جو مکھیاں تھیں وہ ایک تو تعداد میں بہت زیادہ تھی، نیومرس بولتے ہیں ان گنت.
جو بہت زیادہ ہوں، اینڈ اسٹکیئر اور چپکنے والی تھیں، دین اینی ادر ایلس کہیں بھی دوسری جگہ سے. آلموسٹ ایوری تھنگ دیر واز کورڈ وتھ فلائز. تقریباً وہاں پہ موجود ہر چیز جو تھی وہ مکھیوں نے کور کی ہوئی تھی. کویسچن نمبر 5. ہاؤ ڈیڈ دے مینیج ٹو ڈرائیو دا ہیوی ٹرک؟ بھاری بھرکم ٹرک کو ڈرائیو کرنے کا انہوں نے کیسے انتظام کیا؟ ان دا ٹریک لیس ڈیزرٹ، بغیر رستے کے صحرا میں، ود اٹ سافٹ سینڈ، اپنی نرم ریت کے ساتھ. دیکھیں اگر صحرا کا سفر ہو اور پھر ہو بھی اوپر سے بالکل نرم ریت ہو تو پتہ ہے ٹائر جو ہوتا ہے نا، اس کے ٹرک کے جو ٹائر ہوتے ہیں وہ وہاں پہ دھنس جاتے ہیں ریت کے اندر. تو انہوں نے کیسے مینیج کیا وہاں پہ ٹرک کو چلانا؟ وین دا ٹرک اسٹک انٹو دا سینڈ، جب ٹرک جو تھا وہ ریت میں دھنس گیا، دے ٹوک آؤٹ اسٹیل میش، انہوں نے اسٹیل کی ایک، اسٹیل میش کہتے ہیں اسٹیل کا ایک ٹکڑا، جیسے لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے نا، آئرن میش، ایک لوہے کا پیس، اس طرح اسٹیل میش انہوں نے ایک نکالی. اینڈ پلیس دیم، اور پھر ان اسٹیل میش کو انہوں نے لوہے کے ان ٹکڑوں کو رکھا ٹوگیدر، اکٹھے، ٹو میک آ رن وے فار دا ٹرک آن دا سینڈ، تاکہ صحرا میں اس ریت پر ٹرک کا ایک رن وے بنایا جا سکے، اس کے چلنے کا رستہ بنایا جا سکے. ان دس وے، اس طرح، دے کراسڈ دا ڈیزرٹ، انہوں نے صحرا کو عبور کیا، ود اٹس سافٹ سینڈ، اس کی نرم ریت کے ساتھ. واٹ ڈڈ دا ڈرائیور آف دا ٹرک ٹیل کرسٹوفر؟ ٹرک کے ڈرائیور نے کرسٹوفر کو کیا بتایا؟ اباؤٹ 3 انگلش مین، ان 3 انگریزوں کے بارے میں، ہو ہیڈ اٹیمپٹیڈ ٹو کراس دا ڈیزرٹ، جنہوں نے صحرا کو کراس کرنے کی اٹیمپٹ کی، یعنی کوشش کی تھی. ٹرک کے ڈرائیور نے کرسٹوفر کو ان 3 انگریزوں کے بارے میں کیا بتایا جنہوں نے کوشش کی تھی کس چیز کی؟ ڈیزرٹ کو کراس کرنے کی، صحرا کو عبور کرنے کی. دا ڈرائیور ٹولڈ دا اسٹوری ٹو ہم اباؤٹ 3 انگلش پیپل، ڈرائیور نے اسے 3 انگریزوں کی کہانی بتائی، ہو ٹرائی ٹو کراس دا پارٹ آف دا ڈیزرٹ، جنہوں نے صحرا کے اس حصے کو کراس کرنے کی کوشش کی تھی نا کار، ایک کار میں. دیر کار واز اسٹک ان اے سینڈ ڈیون، ان کی کار جو تھی وہ ایک ریت کے ٹبے میں پھنس گئی تھی. ریت کے بڑے بڑے ڈھیلے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ سمجھے بہت بڑا ہوتا ہے وہ، تو اس کے اندر ان کی کار پھنس گئی. اینڈ دس دے ڈائیڈ آف تھرسٹ، اور اس طرح وہ پیاس سے مر گئے. گیو این اکاؤنٹ آف دا لٹل ٹاؤن، چھوٹے قصبے کے اوپر بیان لکھیں. نیم الگولیا، جس کا نام الگولیا تھا. الگولیا نامی قصبے پر این اکاؤنٹ کہتے ہیں بیان لکھنا، ایک اکاؤنٹ لکھنا، بیان دینا، اس کو بیان کرنا. اینڈ کمپیئر اٹ ود انسلا، ایک اور قصبہ ہے انسلا، میں نے اس کو سمری میں بھی آپ کو بتایا. اس کا موازنہ کریں الگولیا کے ساتھ. الگولیا واز اے ٹرو اویسس، الگولیا ایک حقیقی نخلستان تھا. ود پلینٹی آف واٹر، جس میں بکثرت پانی موجود تھا. ان الگولیا میں کرسٹوفر ٹک باتھ ان اے لٹل پول، کرسٹوفر نے ایک چھوٹے سے پول میں بات لیا. دا پول واز شیڈڈ بائی پام ٹریز، اور یہ جو پول تھا، پانی کا تالاب جس کو آپ کہتے ہیں، یہ شیڈڈ بائی پام ٹریز تھا، یعنی کھجور کے درختوں سے گھرا ہوا تھا، اس کی چھاؤں تھی وہاں پہ. ہی آلسو انجوائڈ لائنگ آن دا کول گراس، اس نے انجوائے کیا ٹھنڈی گھاس پر لیٹ کر، بیسائڈ دا پول کے قریب. اب دیکھیں یہ تو الگولیا کی انہوں نے کہانی بتائی کہ یہ ایک نخلستان ٹائپ کا تھا، وہاں پہ پانی بھی موجود تھا، اس نے وہاں پہ بات بھی لیا کرسٹوفر نے، اور پھر وہاں پہ گھاس پر، ٹھنڈی گھاس پر آرام بھی کیا. آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف، ان صلاح واز فائٹنگ اے بیٹل، ان صلاح جو تھا وہ اپنی ایک جنگ لڑ رہا تھا، فار اٹ سروائیول، اپنی بقا کی. دا سینڈ واز انکروچنگ اٹ، ریت جو تھی وہ اس کے اوپر رسائی حاصل کر رہی تھی. کویسچن نمبر 8. واٹ ڈو یو نو آف پروفیسر کلاڈ بلینگرنن؟ آپ پروفیسر کلاڈ بلینگرنن کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہاؤ ڈڈ ہی سیو دا ہیروز لائف، اس نے ہیرو کی جان کو کیسے بچایا، ٹو ورڈز دا اینڈ آف دا ہچ ہائک، اس ایڈونچر کے، اس ہچ ہائک کے، اس مہم کے آخر میں.
پروفیسر کلاڈ بلینگرنن واز اے فرینچ مین. پروفیسر کلاڈ بلینگرنن ایک فرانسیسی آدمی تھا. ہو ڈیووٹیڈ ہز لائف, جس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا, ٹو ایجوکیٹ دا تورک پیپل. تورک پیپل یہ قبائلی لوگ تھے, ان کو تعلیم دینے میں. یہ جو پروفیسر بلینگرنن تھے, کلاڈ بلینگرنن, بیسیکلی ان کا تعلق فرانس سے تھا. یہ فرینچ مین تھے, لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی جو تھی وہ تورک پیپل کو تعلیم دینے میں گزاری تھی. ہی واز ویل اویئر آف دا فیچرز اینڈ روٹس آف دا سہارا. یہ الگ الگ ہے, دا سہارا, ٹھیک ہو گیا. ہی واز ویل اویئر آف, وہ اچھی طرح آگاہ تھے, دا فیچرز اینڈ روٹس آف دا سہارا, سہارا کے خد و خال سے اور اس کے راستوں سے. ہی سیوڈ کرسٹوفرز لائف, انہوں نے کرسٹوفر کی جان بچائی, بائی ہیلپنگ ہم, اس کی مدد کر کے, ان ٹائم, وقت پر, وین ہی مسڈ ہز روٹ, جب اس نے اپنا روٹ کو کھو دیا تھا, اینڈ مائٹ ڈائی آف تھرسٹ, اور وہ پیاس سے مر سکتا تھا. کویسچن نمبر 9, ڈسکرائب دا ایونٹس, ان واقعات کو بیان کریں, لیڈنگ ٹو دا کلنگ آف اے کیمل, کہ جو ان کو لے گئے ایک اونٹ کو مارنے تک. مطلب ایسے کیا وجوہات بنی, ایسے کیا واقعات پیش آئے. لیڈنگ کہتے ہیں رہنمائی کرنا, کہ جنہوں نے رہنمائی کی ان کی, کہ وہ ایک کیمل تک, اس کو مارنے تک چلے گئے. وٹ سارٹ آف واٹر ڈڈ دے گیٹ, کس طرح کا پانی انہوں نے حاصل کیا, فرام اٹ اسٹمک, اس کے معدے سے, یعنی اس اونٹ کے معدے سے انہوں نے کس طرح کا پانی حاصل کیا. وین دے ہیڈ ڈائر شارٹیج آف واٹر, ڈائر کہتے ہیں شدید, ڈائر کسے کہتے ہیں, شدید قسم کی. وین دے ہیڈ ڈائر شارٹیج آف واٹر, جب ان کے پاس پانی کی شدید کمی ہوئی, اینڈ دے مائٹ ڈائی آف تھرسٹ, اور وہ پیاس سے مر سکتے تھے, دے کلڈ اے کیمل, انہوں نے ایک اونٹ کو مار دیا. دے obtained a تھک, یہ اسپیلنگ ٹھیک کر لیں, THIC کے, ٹھیک ہے, یہ اسپیلنگ آپ کیا کریں گے, THIC کے. ٹھیک ہو گیا. دے obtained a thick yellowish green liquid, انہوں نے حاصل کیا ایک, تھک کہتے گہرا, یلوئش گرین لیکوڈ, پیلے اور سبزی مائل لیکوڈ ایک تھا, مایا تھا, پانی جو تھا انہوں نے حاصل کیا, فرام اٹ اسٹمک, اس کے معدے سے, اینڈ ڈرینک دیٹ, اور پھر اسے پیا, ٹو سیو دیئر لائف, اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے. تو اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز دیکھیں, جب ایک بندہ صحرا میں پھنس جاتا ہے نا, تو وہ اپنی لائف کو بچانے کے لیے بڑی تگ و دو کرتا ہے, اور زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے, تو اس وقت یہ بڑے بڑے مینیج کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل جیوگرافی کے اوپر, ڈسکوری چینل پہ, سملرلی یہاں پہ بیان ہو رہا ہے آپ کے سامنے. تو صحرا کے اندر زندگی جو ہے وہ جب اسٹیک پہ لگ جاتی ہے, تو اس کو بچانے کے لیے جو مہم جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں. کویسچن نمبر 10 ہے, ڈسکرائب دا جرنی تھرو دا لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ. یہ ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا دا لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ, پیاس اور موت کی سرزمین. اس میں سے سفر بیان کریں. دا ایریا ویئر دے کلڈ اے کیمل فار واٹر, وہ مقام جہاں پہ انہوں نے اونٹ کو قتل کیا تھا پانی کے لیے, واز نون ایز, وہ جانا پہچانا جاتا تھا, دا لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ, پیاس اور موت کی سرزمین کے نام سے. اٹ واز نوٹوریس فار, یہ بدنام تھا. جی اسٹوڈنٹس, یہ لفظ ہے نوٹوریس. نوٹوریس کہتے ہیں بدنام, اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے فیمس, مشہور, فیمس. اٹ واز نوٹوریس, یہ بدنام تھا, فار سینڈ سٹارمز, ریت کے طوفانوں کی وجہ سے, اینڈ ڈرائی ویلز آف واٹر, اور پانی کے خشک کنوؤں کی وجہ سے. دے آلسو سا اے اسنیک اینڈ ولچرز دیئر, انہوں نے وہاں پہ ایک سانپ اور گدیں بھی دیکھیں. گدھ ہمیشہ اس جگہ پہ پائی جاتی ہے جہاں پہ زیادہ تر جاندار مر جاتے ہیں, اور یہ گدیں جو ہیں یہ مردار کھاتی ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ ان کو دیکھا. اٹس مین کہ وہ بڑا خوفناک وہ ساری جگہ تھی جہاں پہ جب یہ ٹریولنگ کر رہے تھے تو ان کا وہاں سے گزر ہوا. جی اسٹوڈنٹس, لاسٹ کویسچن ہے, ڈسکرائب دا اسٹے ایٹ ان ابن گیرٹ. ان ابن گیرت نامی جگہ پر ان کا قیام بیان کریں. ہاؤ ڈڈ کرسٹوفر مینیج ٹو گیٹ واٹر دیئر, کرسٹوفر نے وہاں پہ پانی کیسے حاصل کیا. کرسٹوفر ود اے بوائے ریچڈ ان ابن گیرٹ ایٹ نائٹ فال. کرسٹوفر جو تھا وہ ان ابن گیرٹ میں پہنچا
جب رات ڈھلی اور اس کے ساتھ کیا تھا؟ ایک لڑکا تھا. ایک لڑکے کے ساتھ کرسٹوفر رات جب ڈھلی تب اس وقت کہاں پہ پہنچا جی؟ ان ابن گیرٹ میں پہنچا. دیر واز مڈ روم ود اے ویل. وہاں پہ مڈ روم تھا. مڈ روم کیا ہوتا ہے جی؟ مڈ روم کسے کہتے ہیں جی؟ گارے کا بنا ہوا کمرہ. دیر واز مڈ روم, وہاں پہ مڈ روم تھا, گارے کا بنا ہوا ایک کمرہ تھا, ٹھیک ہے. ود اے ویل, ایک کنویں کے ساتھ, ایٹ دا ڈسٹینس آف 275 میٹرز, 275 میٹر کے فاصلے پر. ہی میڈ دا روپ آف وائر, اس نے تار کی ایک رسی بنائی, ان دا ریکارڈر, ریکارڈر میں سے لے کر, اینڈ سکسیڈیڈ ان گیٹنگ واٹر, اور اس پانی کو لینے میں کامیاب ہوا. اسٹوڈینٹس, یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر آف ہوتا ہے. آئی ہوپ سیکنڈ ایئر انگلش کے ان ہیروز کے یہ جو لیکچرز ہیں یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے. اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم آیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں, ہم آپ کو ایز سون ایز پاسبل اس کا رپلائی کریں گے. اس کے علاوہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اس میں ان کا بھی فائدہ ہے تاکہ وہ اس نالج کو اچھے طریقے سے گیٹ کریں. اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ جی.